بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ حج کا۔ اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی۔ مطلب یہ کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سورہ حج میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا پہنچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن یا مشکل سمجھتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس حیرت انگیز طریقے پر کتنے مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، تم میں جان نہیں تھی، اللہ نے تم میں جان ڈال دی۔ جس ذات نے اس حیرت انگیز طریقے سے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو کیا وہ تمہیں مردہ لاش بننے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ بے شک دے سکتا ہے۔ بعض اوقات تو اس گوشت کے لوتھڑے سے ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضاء پورے بن جاتے ہیں اور بعض اوقات پورے نہیں بنتے۔ پھر بعض اوقات اسی نامکمل عورت میں عورت کو اسقاط ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بچہ ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ بڑھاپے کی حالت میں انسان بچپن کی سی ناسمجھی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور جوانی میں اس نے کتنا علم حاصل کیا ہو، اس بڑھاپے میں وہ سب اکثر بھول جاتا ہے۔ یہ دوبارہ زندگی دینے کی دوسری دلیل ہے، اور وہ یہ کہ جب زمین خشک ہوتی ہے تو اس میں زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین بارش برسا کر اس میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دیتا ہے، اور اسی بے جان زمین سے پودے اگنے لگتے ہیں۔ جو خدا اس پر قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ تمہاری اپنی تخلیق ہو یا زمین سے پودے اگانے کا معاملہ، ان ساری باتوں کی اصل علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور باقی ساری چیزیں اسی کی قدرت سے وجود میں آتی ہیں، لہٰذا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ انسان جس کی پیدائش کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے، وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، ان کی پیدائش ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں ایک اور زندگی دی جائے، کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے، ظالم اور سب مظلوم سب برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کے لیے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا کہ جو چاہے دوسروں پر ظلم کرتا رہے،
جو یا گناہوں کا تمار لگا دے اور اسے اپنے عمل کی کوئی سزا نہ ملے، اور اس طرح دنیا میں کوئی شخص کتنی پاک پاک زندگی گزار دے اس کو کوئی انعام نہ ملے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو آخرت میں انہیں دوسری زندگی دے کر انہیں انعام یا سزا ضرور دے۔ اور ایک قطرہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی رب العالمین اس کا بھی ہمیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں جزا ملے گی، اور ایک قطرہ جو ہم برائی کرتے ہیں وہ بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور اس پر بھی ہمیں سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے مزین کر دے اور ہماری اولادوں میں قرآن کی ہدایات کو اور قرآن کی برکات کو ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں کو اس سے روشن فرما دے اور ان کی زندگیوں کو اس کی برکات سے مزین فرما دے۔ جزاک اللہ